آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ یہ دیکھو ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے، جو بندہ اگر کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہ ہو، اس کا دنیا میں رہنا کتنا مشکل ہو جائے گا اور اس کے لیے آخرت بھی کتنا مشکل ہوگی۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ پہلا ہے بوڑھا زانی۔ دیکھو اللہ معاف کرے، کافی لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ جوانی میں تو زنا کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں یا بدکاریاں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، جو بوڑھے ہو جائیں پھر بھی وہ زنا میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ پر فرما دیا وہ 3 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ پہلا وہ ہے جو زانی ہے، بوڑھا زانی، بوڑھا ہو جائے پھر بھی زنا کرنا نہ چھوڑے۔ اور تیسرا فرمایا احسان جتانے والا بخیل۔ کافی احسان جتانے والا بخیل وہ ہوتا ہے، کافی دفعہ ایسی ہوتی ہے صورتحال، کسی کو مجبوراً کوئی نہ کوئی چیز مدد کرنی پڑ جاتی ہے، پھر وہ احسان جتاتے ہیں، وہ ہوتے بخیل ہیں، دل سے نہیں دینا چاہ رہے ہوتے، اس لیے فرما دیا احسان جتانے والا بخیل۔ آگے فرما دیا جو متکبر فقیر ہوگا۔ کافی فقیر ہوتے ہیں لوگ، انہوں نے اپنا بیس فقیروں والا بنایا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو فقیر کہلواتے ہیں یا خود کہتے ہیں کہ میں فقیر ہوں، لیکن وہ تکبر کرتا ہوگا۔ اللہ معاف کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبر اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو ظاہری بہتر بھی سمجھتا ہے یا بہتر اس نے کیا ہوا ہے، لیکن اس کے دل میں تکبر ہے، متکبر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو وہ بالکل ناپسند ہے۔ اس چیز پہ ہمیں غور کر لینا چاہیے۔ یہ 3 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہیں، یہ بوڑھا زانی اور احسان جتانے والا بخیل، اور تیسرا ہے متکبر فقیر۔ یہ مساوی الاخلاق صفحہ نمبر 212 حدیث نمبر 505۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، بلکہ آپ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ میں بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور بڑھاپے کی انتہائی عمر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات، اور آپ معصوم اور پاک ہیں، اور تمام انبیاء پاک معصوم ہیں، ان سے کوئی غلطی، کسی قسم کی غلطی کمی بیشی ہونے کا کوئی گمان ہی نہیں کر سکتا، بلکہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے وہ بھی دعا فرماتے تھے اے اللہ تعالیٰ مجھے میں بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور آگے فرماتے دعا کرتے کہ بڑھاپے کی انتہائی عمر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دیکھو ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بخل ہے، جو بخیلی ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑی عجیب سی بات ہے، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات، آپ بھی اپنے یہی دعا فرماتے، کیونکہ یہ دعا فرمانے کا مطلب یہ ہے کیونکہ اپنی امت کو یہ دعائیں سکھاتے، کیونکہ نبی تو ہوتے ہیں معصوم اور ان کا طریقہ امت نے اپنانا ہوتا ہے، اس لیے وہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ یہ دعا بھی مانگنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اور آگے کیا دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ بزدلی اتنا بڑا جرم ہے، اور بزدل انسان نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نہ اس کی مخلوق کو پسند ہے، نہ وہ اپنے معاملات صحیح سنبھال سکتا ہے۔ اور آگے فرماتے بڑھاپے کی انتہائی عمر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ جب بہت زیادہ بڑھاپا انسان کو آ جائے، کیونکہ وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے وہ کسی نہ کسی کا محتاج بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس بڑھاپے کی زیادہ عمر سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس زیادہ بڑھاپے کی انتہائی کمزور عمر سے بچائے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الدعوات، حدیث نمبر 6365۔